الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں اور نوجوانوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں میں اس پاک باز طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق کی زندگی کا ذکر کروں گا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، تمام مومنین کی ماں ہیں، اور جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ خصوصی مقام حاصل تھا جو آپ کی دوسری بیویوں کو نہیں تھا. ہمارا جو گفتگو کا موضوع ہے، خطبے کا جو عنوان ہے، وہ سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش ہجرت سے 7 سال پہلے مکے میں ہوئی. آپ کے والد کا نام خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور ان کی ماں ام رومان تھی. یہ دونوں قریشی ہیں، اور سلسلے نسب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملتا ہے. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ام عبداللہ ہے. عربوں کی زندگی میں کنیت کی بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. جب کسی کو وہ عزت دیتے ہیں تو اس کو کنیت کے ساتھ یاد کرتے ہیں، اور کنیت کہتے ہیں کہ انسان کے پاس جب کوئی اولاد ہوتی ہے تو اپنے آپ کو اس اولاد سے جوڑتا ہے. جیسے کسی کے پاس بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے تو وہ ابو عبداللہ کہلاتا ہے. بیٹا ہے جس کا نام زید ہے تو وہ ابو زید کہلاتا ہے، زید کا باپ یا عبداللہ کا باپ. کوئی عورت ہے، اس کے پاس بیٹا ہے جس کا نام عبداللہ ہے تو وہ ام عبداللہ کہلاتی ہے. بیٹی ہے، زینب نام ہے، تو وہ ام زینب کہلاتی ہے، زینب کی ماں یا عبداللہ کی ماں. اب آپ سوچتے ہوں گے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تو کوئی اولاد نہیں تھی، تو وہ ام عبداللہ کیسے بنی؟ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار کرتی ہیں کہ میں بھی اپنی کنیت رکھنا چاہتی ہوں. ظاہر سی بات ہے، ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کے پاس اولاد ہو. ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے. لیکن یہ شرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں خدیجہ الکبریٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ملا. آپ کو جتنی بھی اولادیں ہوئیں، چاہے بیٹا ہو یا بیٹیاں، وہ سب خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے پیدا ہوئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہاں کوئی اولاد نہیں تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہارے بھانجے جو عبداللہ ہیں، عبداللہ بن زبیر،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم اپنے آپ کو ان سے جوڑ لو اور تم ام عبداللہ کہلاؤ. اور خالہ جو ہوتی ہے وہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے، الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہوتی ہے. تو اپنے بھانجے کا نام اپنے ساتھ جوڑ کے وہ ام عبداللہ کہلائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محبت سے مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے. کبھی ان کو عائش کہتے تھے یا عائش، عائشہ سے مختصر کر کے عائش کہتے تھے. اسی طریقے سے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ بھی آپ کے نام سے یاد کرتے تھے. حمیرہ جس کے معنی لال کے ہوتے ہیں، لیکن عرب میں جو گورا ہوتا ہے یا گوری ہوتی ہیں ان کو حمیرہ کہا جاتا ہے، عورتوں کو حمیرہ یا مرد کو احمد. اسی طریقے سے ان کو صدیقہ کے نام سے جانا گیا. موفقہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی ان کو یا بنت الصدیق یا ابنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ہے، صدیق کی بٹیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نام سے بھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے تھے. ان کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم عمری میں ہوئی. جب یہ 6 سال کی تھی، مکے میں تھی، تبھی اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور ہجرت کے دوسرے سال ان کی رخصتی ہوئی جب ان کی عمر 9 سال تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد بیوی ہیں جو کنواری تھی، ورجن تھی. اس کے علاوہ جتنی بھی بیویاں تھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدیجہ کبریٰ سے لے کر آپ کی آخری بیوی تک، وہ سب کے سب یا تو مطلقہ تھی یا بیوہ تھی. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا امتیاز ہے، یہ ان کا شرف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یہ واحد ایسی خاتون تھی جو کنواری تھی. لیکن ان کی عمر جب ان کی رخصتی ہوئی تو محض 9 سال کی تھی. دینی بھائیوں، اکثر آپ نے دشمنان اسلام یا علم کم رکھنے والے لوگوں کی زبان سے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے بارے میں اعتراض کرتے ہوئے یا بھدی باتیں کرتے ہوئے آپ نے سنا ہوگا. خصوصی طور پر جو دشمنان اسلام ہے اس کو بہت زیادہ موضوع بناتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 52 یا 53 سال تھی اور محض 9 سال کی ایک لڑکی سے آپ نے کیسے شادی کی. کیونکہ عموماً لوگوں کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، ہم دین کو زیادہ پڑھتے نہیں ہیں، سنتے نہیں ہیں، جانتے نہیں ہیں اور نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے ہمارا انداز بہت دفاعی ہوتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر کے بارے میں بیجا تعویلات کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور وہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں، ان کی عمر 9 سال کی نہیں تھی بلکہ 19 سال کی تھی، تاریخی حوالوں کا سہارا لے کر، ادھر ادھر کے بے بنیاد روایتوں کا سہارا لے کر. جبکہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیحین کی روایت ہے، وہ خود اپنی عمر کے بارے میں بتاتی ہیں کہ میری رخصتی جب ہوئی تو میری عمر 9 سال کی تھی. لیکن دشمنان اسلام کو سوچنا چاہیے. حقیقت یہ ہے دینی بھائیوں کہ ہم جس زمانے میں اور جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جس علاقے میں رہتے ہیں، دوسرے زمانے اور دوسرے علاقوں کی ریت رواج اور ٹریڈیشنز الگ ہوتے ہیں. ہم اپنے یہاں کے اپنے زمانے کی کسی روایت کو سامنے رکھ کر ہم کسی اور ملک کی روایت یا وہاں کے ٹریڈیشنز پر انگلی نہیں اٹھا سکتے. خود آج کے زمانے میں اگر دیکھنے جائیں تو شادی کی عمریں ہر ملک میں الگ الگ ہیں. جو بلوغت کی عمر رکھی گئی ہے وہ ہر ملک میں الگ الگ ہے. آپ کو 16 سال 15 سال سے لے کر 20-22 سال تک آپ کو الگ الگ ملکوں میں ملیں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں آپ پیدا ہوئے، جو زمانہ آپ نے پایا اور جس روایت کا آپ نے سامنا کیا، وہاں پر یہ چیز عام تھی کہ لوگ اپنے سے کم عمر لڑکیوں سے نکاح کرتے تھے، شادیاں کرتے تھے، کوئی اس پر اعتراض بھی نہیں کرتا تھا. یہ عام سی بات تھی. وہاں یہ بات عام تھی کہ انسان ایک بیوی کو چھوڑتا ہے، طلاق دیتا ہے اور جیسے ہی عدت گزرتی ہے اس عورت کے پاس 10 پیغامات پہنچ جاتے ہیں شادی کے لیے. عورت کے شوہر کا انتقال ہوا، ابھی عدت گزری اور 10 لوگ پیغام لے کر پہنچ گئے. ہمارے یہاں یہ نحوست سمجھی جاتی ہے کہ کوئی عورت اس کی زندگی میں اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو خصوصی طور پر اس عورت کو منحوس سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اس سے شادی کیا تو آپ کا بھی انتقال ہو جائے گا. لیکن عربوں کے ہاں یہ روایت عام تھی کہ
طلاق جیسے ہوئی، عدت گزرنے کے ساتھ ہی بہت سارے لوگوں کے پیغام آنے شروع ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے یہ کلچر وہاں پہ عام تھا کہ آدمی جو ہے اپنے سے کم عمر کی عورت سے یا اپنے سے زیادہ عمر کی عورت سے شادی کرتا تھا، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ اس کا خصوصی طور پر دیکھیں، اس کا سب سے بہترین جواب جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، بہترین جواب آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، چاہے ابو لہب ہو، ابو جہل ہو، امیہ بن خلف ہو، نصر بن حارث ہو، جو بڑے بڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے، جنہوں نے آپ کو ساحر کہا، جادوگر کہا، مجنوں کہا، بیمار، ذہنی طور پر بیمار کہا آپ کو، یہ تمام برے القاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے، لیکن آپ کے کسی بھی دشمن نے، آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی پر کبھی اعتراض نہیں کیا کہ آپ نے اپنے سے کم عمر کی ایک لڑکی سے کیوں شادی کر لی۔ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، پوری سیرت آپ دیکھ لیں، کسی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر کبھی انگلی نہیں اٹھائی کہ آپ نے اپنے سے بہت چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی ہے۔ اس لیے یہ اعتراض بہت بودا ہے، اور خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال زندگی گزاری، آپ کی وفات کے بعد 40 سال تک زندہ تھیں۔ سب سے زیادہ اگر کسی کو اعتراض ہو سکتا تھا تو اس بیوی کو ہو سکتا تھا جن کو عقد میں دیا گیا تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ اللہ کے نبی کی بیوی ہونے کا ان کو فخر تھا اور یہ شرف تھا، اور پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت ان کو ملی اس کو بیان کرتی تھی۔ اگر ان کو اس شادی سے ذرہ برابر بھی اعتراض ہوتا تو وہ خود آپ کے انتقال کے بعد اس اعتراض کو بتاتی کہ میری مرضی کے خلاف، میری کم عمری میں میرا کنسنٹ لیے بغیر، میری رضامندی لیے بغیر میری شادی کر دی گئی۔ لہٰذا یہ اعتراض انتہائی بودا ہے، اور اس طرح کے دشمنان اسلام کے شکوک و شبہات سے ہمیں دور رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شادی کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے یہ بیان بھی کیا کہ میرے سامنے جبریل آئے، ایک سبز ریشمی کپڑا تھا لپٹا ہوا، اور میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کھولو۔ میں نے کھولا تو دیکھا کہ اس میں عائشہ ہیں۔ یہ خواب 3 دن لگاتار آپ کو دکھایا گیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ خواب سچا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر کے رہے گا، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اشارہ پا کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ چہیتی بیوی تھی، سب سے زیادہ ذہین و فطین بیوی تھی، اور جو ان کو شرف ملا، جو ان کی امتیازات ہیں، وہ دوسری بیویوں کے ہاں نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے، اور اس کا اظہار بھی آپ مختلف موقعوں پر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہوئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 سال پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے ہر صحابی کو اتنی توجہ دیتے تھے، اتنی خصوصی طور پر ان کا اہتمام کرتے تھے کہ ہر آدمی اس دھوکے میں نیا نیا ہوتا تھا، وہ مبتلا ہو جاتا تھا کہ شاید اللہ کے نبی مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر میں مسلمان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اہتمام اور ان کی جو عنایت ان کو ملی، تو ایک دن انہوں نے سوچا کہ شاید اللہ کے نبی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اور پوچھ بیٹھا ای الناس احب الیک، اللہ کے نبی آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ تو کہا نہیں میں مردوں کے بارے میں پوچھنا، آپ مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا کہ ابو بکر صدیق سے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو خصوصی محبت کی، جو اللہ نے ان کے لیے آپ کے دل میں محبت ڈالی تھی، اس کا اظہار بھی کرتے تھے۔ اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ انسان اپنے حرام رشتوں کو برملا اظہار کرتا ہے، حرام تعلقات کا برملا اظہار کرتا ہے۔ ایک انسان اگر اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا اظہار کرتا ہے، تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے۔ رحمت للعالمین
آپ ایک کنواری بیوی سے زیادہ حیا رکھنے والے، لیکن آپ نے اس کا اظہار کیا کہ میں عائشہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں. لیکن یاد رکھیں اس محبت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیویوں کے ساتھ ناانصافی کی. یہ دل کا معاملہ ہے. جیسے انسان کے پاس اولادیں ہوتی ہیں، اولاد کے درمیان عدل اور انصاف کرنا واجب ہے. اولاد کے درمیان ناانصافی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دل کا جو میلان ہے اس پر انسان کا اپنا کنٹرول نہیں ہوتا. بعض دفعہ ایک بچہ زیادہ ذہین ہوتا ہے، زیادہ مطیع و فرما بردار ہوتا ہے، اس کے اندر خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ماں باپ کی محبت اس کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ سے زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن آپ نے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ باری کی تقسیم میں ناانصافی کی ہو، نان و نفقے میں ناانصافی کی ہو، یا کہیں پہ گھمانے میں اپنے ساتھ لے کے جانے میں آپ نے ناانصافی کی ہو. ہمیشہ انصاف کا جو پیمانہ ہے وہ آپ نے برقرار رکھا. حالانکہ آپ کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اجازت ہے کہ آپ باری چاہیں تو تقسیم کریں، چاہیں تو تقسیم نہ کریں. عام انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل کرے اور باری کو تقسیم کرے. ایک رات اگر ایک بیوی کے پاس، یا ایک ہفتہ ایک بیوی کے پاس گزارتا ہے تو دوسرا ہفتہ دوسری بیوی کے پاس، اتنے ہی ٹائم گزارے. لیکن اللہ کے نبی کو اختیار تھا کہ آپ چاہیں تو باری دیں، چاہیں تو نہ دیں، لیکن آپ نے اس آپشن کو اختیار نہیں کیا. آپ نے عدل کے ساتھ تمام بیویوں کو باری جو ہے متعین کر رکھی تھی. اور تمام صحابہ کو معلوم تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اسی لیے تمام لوگ جب اللہ کے نبی کی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ہوتی تھی تو تحفے تحائف بھیجتے تھے. کس لیے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت عائشہ کے پاس، اپنی سب سے چہیتی بیوی کے پاس ہوتے تھے، تو چاہتے تھے کہ جب ہم تحفہ بھیجیں تو اللہ کے نبی کی خوشی اور دوبالا ہو جائے، اور زیادہ آپ کی خوشی دوبالا ہو جائے. اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں عائشہ سے محبت کرتے تھے، وہیں پر خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی. ایسا نہیں کہ یک طرفہ تھا. اور آپ اس واقعے سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہودی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو آپ کو اس انداز سے سلام کرتے تھے کہ اس میں بددعا شامل ہو. السلام علیکم کہتے تھے، یعنی تم پر موت آئے. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی ذہین اور فتین آپ کی بیوی تھی. وہ یہودیوں کی اس شرارت کو بھانپ گئی اور پلٹ کر جواب دیا کہ بل علیکم السلام واللعنہ، تمہارے اوپر موت آئے، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو. بدبختو، تم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ یہ بدتمیزی کر رہے ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عائشہ مہلا یا عائشہ علیک بالرفق، عائشہ تو ٹھہرو، نرمی اختیار کرو، اتنی جلد بازی کیوں کر رہی ہو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ کیسی کیسی حرکتیں کر رہے ہیں، آپ کے اوپر لعنت بھیج رہے ہیں. کہا دیکھا نہیں تم نے کہ میں نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا وعلیکم، یعنی تمہارے اوپر آئے. ان کی بددعا تو میرے حق میں قبول نہیں ہوگی، لیکن میری بددعا جو ہے ان کے حق میں قبول ہوگی. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ سے بے پناہ محبت کرتی تھی، اور ان تمام محبتوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہونے کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے، بعض دفعہ جس طرح ایک میاں بیوی میں کچھ انبن ہو جاتی ہے، ناراضگی ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے ساتھ بھی ہوتا تھا. وہ بھی انسان تھی. کوئی بھی انسان خطا سے، غلطی سے پاک نہیں ہے. یہ صرف اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور انبیاء کو اللہ تعالیٰ ہر خطا سے محفوظ رکھتا ہے. باقی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین شوہر ہونے کے باوجود، مثالی شوہر ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ رحیم و کریم ہونے کے باوجود، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی ناراض ہونے کا اختیار دیا تھا. ہمارے زمانے کے جو شوہر ہیں، جو ڈکٹیٹر بن کے جینا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو یاد رکھنا چاہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ، میں جانتا ہوں کہ کب تم مجھ سے خوش رہتی ہو اور کب تم مجھ سے ناراض رہتی ہو. کہا اللہ کے نبی کیسے آپ جان پاتے ہیں میری خوشی اور ناراضگی کو؟ کہا عائشہ ایسا ہے، جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو تو کہتی ہو ورب محمد، محمد کے رب کی قسم، میرے نام کا حوالہ دے کر قسم کھاتی ہو، ورب محمد، محمد کے رب کی قسم. تو میں جان جاتا ہوں کہ عائشہ خوش ہے. اور جب تم ناراض ہوتی ہو مجھ سے
تو کہتی ہو وہ رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم، تو میں جان جاتا ہوں کہ تمہارے دل میں کچھ کھٹاس ہے، کچھ نہ کچھ تمہارے دل میں ناراضگی ہے۔ رحمت للعالمین، آپ سے زیادہ مثالی دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ سید ولد آدم، آدم کے اولاد کی سردار، اس روئے زمین پر ویسی ہستی نے کبھی قدم نہیں رکھا۔ آپ بھی اپنی بیویوں کو یہ اختیار دیتے تھے کہ وہ آپ سے ناراض ہو۔ اس لیے ہمارے زمانے کے جو شوہر ہیں انہیں بھی اپنی بیویوں کے ان حقوق کا لحاظ رکھنا چاہیے، اور ایسا نہ ہو کہ ایک ڈکٹیٹر بن کر انہیں دبا کے ہمیشہ رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک مرتبہ ابو بکر صدیق آتے ہیں اور دیکھتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زور زور سے کچھ بول رہی ہیں، زور زور سے کچھ بول رہی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اللہ کے نبی کے سامنے ایسی آواز تیز کر رہی ہیں، اور وہ عائشہ کی طرف بڑھے مارنے کے لیے یا کچھ تنبیہ کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں آ کے کھڑے ہو گئے، عائشہ اور ابو بکر کے بیچ میں۔ پھر اگلے دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور دیکھا کہ ہنسی خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی اور عائشہ بات کر رہی ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خوشی کو دیکھ کر ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جیسے آپ نے جھگڑے میں مجھے شریک کیا تھا، اپنی خوشی میں بھی آج مجھے شریک کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گھر کا ماحول تھا۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کی، خصوصی طور پر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس کی ایک بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھریلو زندگی کو امت تک انہی ازواج مطہرات کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا۔ باہر کی دنیا میں آپ کے پاس صحابہ کا جھنڈ ہوتا تھا، وہ آپ کے ایک ایک بات کو ہم تک پہنچائے ہیں، لیکن آپ کے گھریلو زندگی میں جو آپ وقت گزارتے تھے، وہاں کیسے آپ رہتے تھے، وہ تمام باتیں آپ کی ازواج مطہرات نے ہم تک پہنچائی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ایک حدیث جو انس روایت کرتے ہیں، اس کو عبداللہ بن زبیر بھی روایت کرتے ہیں، اسی کو عبداللہ بن مسعود بھی روایت کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے روایت نہیں کیا تو عبداللہ بن عمرو بن عاص روایت کرتے ہیں، وہ نہیں روایت کرتے ہیں تو ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے بڑی اس امت کی عالمہ ہیں، ان کی خصوصیات یہ ہیں کہ جو روایتیں انہوں نے اللہ کے نبی سے کی ہیں وہ صرف انہی سے مروی ہیں، اور تمام عورتوں میں سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والی اللہ کے نبی سے یہی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 2210 حدیثیں ان سے مروی ہیں، یعنی جن لوگوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں ان میں ابو ہریرہ کے بعد یہ تیسرے نمبر پہ آتی ہے۔ سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ کم سن تھی، کم عمر تھی، اس لیے ان کی کم عمری کا لحاظ کرتے تھے، ان کے کھیلنے کودنے کا، اپنی گڑیوں کے ساتھ کھیلنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی رعایت کرتے تھے۔ ان کے ساتھ جو سہیلیاں آتی تھیں، انصار کی جو بچیاں ہوتی تھیں، کھیلنے آتی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب گھستے تھے تو چھٹ جاتی تھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کہ جاؤ جاؤ عائشہ کے ساتھ کھیلو۔ کم عمر تھی، کھیلنے کودنے کا مزاج تھا، بچیوں کے ساتھ، اپنے ہم عمروں کے ساتھ، اپنی سہیلیوں کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں حبشی لوگ آ کے کچھ کرتب دکھا رہے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواہش ظاہر کی اسے دیکھنے کی، اللہ کے نبی نے ان کو دکھایا۔ اللہ کے نبی کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ کر دیکھتی رہی یہاں تک کہ کہتی ہے میں اکتا گئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اکتائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی سفر میں جاتے تھے تو اپنی کسی بیوی کو قرآن اندازی کر کے ساتھ میں لے کے جاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار لے کر گئے، آپ پیچھے تھے اور پورا قافلہ آگے چل رہا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے دوڑ کا مقابلہ کیا، اور پہلی مرتبہ جب مقابلہ ہوا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئی۔ پھر کچھ دن کے بعد دوڑ کا مقابلہ کیا اللہ کے نبی کے ساتھ، پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئی، اللہ کے نبی آگے آگے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہذہ بتلک، یہ اسی کا بدلہ ہے، اس بار تم جیتی تھی، اس بار میں جیتا۔ دوسری مرتبہ جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں تھوڑا موٹی ہو گئی تھی تو دوڑ میں پیچھے رہ گئی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازدواجی زندگی کا ماحول ہے۔
آپ خشک زندگی نہیں جیتے تھے. جیسے کہ بہت سارے لوگ دینداری کا مطلب سمجھتے ہیں کہ خشک زندگی جیئیں، جہاں ہنسی مذاق نہ ہو، تفریح نہ ہو، گھومنا پھرنا نہ ہو، ایک دم خشک والی زندگی انسان جینا چاہتا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی انداز کو دیکھ کر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے لوگوں، جو تمہاری زوجیت میں کم عمر لڑکیاں آئیں، کم عمر بیویاں آئیں، تو ان کی قدر کرو، ان کے جذبات کا خیال کرو، ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کر، ان کی خواہشات کو سامنے رکھ کر ان کے ساتھ زندگی گزارو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا. لیکن جانتے ہیں انسان کتنا بھی پاک باز کے نو کیوں نہ ہو، کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کی زندگی میں آزمائشیں آتی بلکہ جو جتنا زیادہ نیک ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ آزمایا جاتا ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی میں بھی ایک وقت ایسا آیا کہ جس سے ان کا پورا وجود ہل گیا. منافقین نے آپ کے ساتھ چالیں چلی، میدان میں دشمن تو آپ کو شکست نہیں دے پائے، تو آپ کے گھر کو داغدار کرنے کی انہوں نے کوشش کی. غزوہ بنو مصطلق میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا واقعہ بیان کرتی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے. غزوہ بنو مصطلق میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہن کا ایک ہار ادھار لے کر پہن کے گئی تھی. یہ بننے سنورنے کا جو عورتوں کا مزاج ہوتا ہے، اپنی بہن سے ہار لے کر گئی تھی. خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا پہن کے رکھی ہو، کنگن؟ تو کہا اللہ کے نبی یہ میں نے زینت آپ کے لیے اختیار کی ہے، یہ میں جو سجی ہوں یہ آپ کے لیے. ہماری بہنوں کو، خواتین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی جو بیوٹی ہو، ان کی جو خوبصورتی ہو، ان کا جو بننا سنورنا ہو، وہ ان کو اپنے شوہروں کے لیے بننا سنورنا چاہیے. یہ عجیب تضاد ہوتا ہے ہماری بہنوں کی زندگی میں، عورتوں کی زندگی میں، کہ وہ کہیں باہر کسی پارٹی میں جا رہی ہوتی ہیں، شادی بیاہ میں جا رہی ہوتی ہیں، تو اپنے تمام میک اپ کو اپنے اوپر لاد کے جاتی ہیں، لیکن اپنے شوہروں کے ساتھ جب زندگی جیتی ہیں تو بالکل سادہ سا زندگی. ایسے لگتا ہے کہ بیوگی والی بہت ساری عورتیں بیوہ بن کے جیسے جیتی ہیں. ایک بچہ ہو گیا، 2 بچہ ہو گیا، بالکل بیوہ جیسی زندگی، نہ کوئی میک اپ ہے، نہ کوئی بناؤ سنگار ہے، نہ کوئی خوبصورتی ہے. امہات المومنین کو دیکھیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی یہ میں نے زینت آپ کے لیے اختیار کی ہے. تو یہ ہار لے کر گئی تھی، اپنی قضائے حاجت کے لیے رات میں کہیں گئی. ان کو محسوس ہوا کہ شاید میرا ہار گم ہو گیا ہے. اسی کو ڈھونڈنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیر ہو گئی اور لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا. اور جس ہودج میں وہ بیٹھی رہتی تھی، چونکہ بہت ہلکی پھلکی تھی، لوگوں نے وہ ہودج اونٹ پہ رکھ دیا اور وہاں سے قافلہ روانہ ہو گیا. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب لوٹ کے آتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، وہیں بیٹھ گئی. اتفاق دیکھیں کہ وہ ہار جو ہے، جہاں اونٹنی ان کی تھی، جہاں پہ سواری ان کی تھی، وہیں پہ وہ ہار گرا ہوا تھا. بہرحال وہیں پہ بیٹھ گئی. اور پیچھے سے ایک صحابی صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدری صحابی، وہ آ رہے تھے. صبح ہو چکی تھی اور وہ آئے، اپنی سواری کو وہیں بٹھایا، دور کھڑے ہوئے. عائشہ رضی اللہ عنہا اس پر سوار ہوئی، وہ پیدل لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قافلے کو جا کر پہنچ گئے. عبداللہ بن ابی جو ہمیشہ رئیس المنافقین تاک میں رہتا تھا، اس نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ صدیقہ بنت صدیق، ان کے اوپر الزام لگایا کہ یہ بچ کے نہیں آئی ہیں، نعوذ باللہ. ان کے دامن عفت کو تار تار کرنے کی اس بدخماش نے کوشش کی. اور یہ افواہ اتنی پھیلی کہ بعض صحابہ کرام بھی اس فتنے کے زد میں آئے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتی ہیں. مدینہ پہنچنے کے بعد، اس واقعے کے معلوم ہونے کے بعد 3 دن اور 3 راتیں کہتی ہیں میں لگاتار روتی رہی، لگاتار 3 دن اور 3 راتیں، ایک سیکنڈ کے لیے میں نہیں سوئی. طاہرہ پاک باز عورت، عام عورت نہیں ہے. ان کے اوپر اتنا بھاری الزام، عام انسان کے اوپر اس طرح کا الزام لگ جاتا ہے تو بعض دفعہ انسان خودکشی کر لیتا ہے. عزت ہی تو سب کچھ انسان کی زندگی میں ہے. یہ عزت ہی نہیں بچی تو انسان کی جینے کا مطلب کیا بچتا ہے؟ 1 مہینے کے بعد اللہ رب العالمین نے آسمان سے ان کی برات میں 10 آیتیں نازل فرمائیں سورہ نور کی. آپ دیکھیں یہ ان کا فضل، یہ ان کا شرف اور ان کا امتیاز ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. دنیا نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے، مریم کو نہیں چھوڑا، مریم جیسی پاک باز عورت، ان کو نہیں چھوڑا.
تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چھوڑیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات میں اللہ نے 10 آیتیں نازل کی. یہ بھی دیکھیں ان کا امتیاز، یہ ان کی خصوصیت کہ مریم کی سچائی اور پاک بازی کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے عیسیٰ کو بچپن میں بلوایا، گود میں رہتے ہوئے عیسیٰ السلام بول پڑے. ایک دوسرا واقعہ بخاری میں آپ سنے ہوں گے، جریج کا واقعہ. جریج کے اوپر جب زنا کا الزام لگا تو اللہ تعالیٰ نے جریج جیسے ولی کی پاک بازی کو ظاہر کرنے کے لیے اس بچے کو گود میں بلوایا. لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب الزام لگا تو ان کی پاک بازی، ان کی طہارت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے آسمان سے 10 آیتیں نازل فرمائیں، جو قیامت تک وہ آیتیں پڑھی جاتی رہیں گی، سورہ نور کی. اور آپ اندازہ کریں، مفسرین کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب جس قدر ان 10 آیتوں میں نظر آیا ہے، کہیں بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا وقالوا هذا افك مبين. لولا اذ سمعتموه قلتم کیوں ایسا نہیں ہوا کہ جب تمہارے پاس یہ خبر پہنچی تو تم فوراً جو ہے اپنی زبان سے یہ جملہ ادا کیے، سبحانک، اے اللہ تو پاک باز ہے، تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعنی جیسے ہی عائشہ کے بارے میں یہ بری خبر تمہیں پہنچی تھی یا افواہ تمہیں پہنچی تھی، فوری طور پر تمہارا رد عمل اور ریئیکشن یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم یہ کہتے کہ ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے. ہمیشہ یاد رکھیں دینی بھائیو، کبھی بھی کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے بارے میں کوئی بھی شخص، بھلے اس نے آنکھ سے دیکھی ہوئی کوئی بات اگر آپ کو بتا رہا ہے تو آپ فوری طور پر ڈینائی کیجئے، فوری طور پر انکار کیجئے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے. اگر تمہیں یہ اس کے بارے میں کسی مومن مرد یا عورت کے بارے میں کسی برائی کا پتہ بھی چل جائے تو آپ اس کو بانٹو نہیں. اللہ کی قسم اگر آپ اس پر اس گناہ پر پردہ ڈالو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا. کبھی بھی اس کو، کسی کی عزت کو مذاق نہ بنائیں، کسی کے بارے میں ہنسی مذاق اور تفریح کرتے ہوئے اپنی محفل کا موضوع نہ بنائیں، اس کو ٹاپک نہ بنائیں. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے ہمیں لولا اذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظیم. سبحانک، اے رب تیری ذات پاک ہے. اچھا عجیب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عائشہ پاک ہیں، بلکہ کہا کہ اللہ پاک ہے. کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ عائشہ پر الزام دراصل اللہ پر الزام ہے. عائشہ کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش دراصل اللہ رب العالمین کو جو ہے الزام لگانے کی کوشش ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے نبی کی زوجیت کے لیے، اپنے نبی کی بیوی بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عائشہ کو چنا ہے. عائشہ اگر بری ہوتی، بدچلن ہوتی تو انہیں اپنے نبی کے لیے کبھی نہیں چنتا. آپ یاد رکھیں، انبیاء کی بیویاں مشرک ہو سکتی ہیں، مشرک ہو سکتی ہیں، جیسے نوح اور لوط کی بیویاں مشرک تھیں، پہلے جائز تھا مشرک سے شادی کرنا. لیکن اللہ کے تعالیٰ اپنے کسی بھی نبی کے لیے کوئی بدچلن عورت نہیں چنتا ہے. تو عائشہ ابو بکر صدیق کے گھر میں پلی بڑھی، ماں باپ دونوں کے دونوں مسلمان، اللہ کے نبی کو بچپن سے آنکھ کھلتے ہی اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا ہے، انہی کے سامنے پلی بڑھی ہیں. ان سے یہ غلطی نہیں ہو سکتی ہے. سبحانک ھذا بہتان عظیم. اللہ تعالیٰ نے ان کی برات میں، ان کی پاک بازی کے لیے، ان کی طہارت کے لیے آسمان سے 10 آیتیں نازل فرمائی جو قیامت تک پڑھی جاتی رہیں گی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بڑے فتنے سے، اس بڑی آزمائش سے بچایا. 1 مہینے کے بعد وحی اتری. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بے پناہ خصوصیات دی، بے پناہ شرف اور اکرام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا. سب سے بڑی خصوصیت کہتی ہیں کہ میں اکیلی بیوی ہوں اللہ کے نبی کی جو میں کنواری تھی. مجھے اللہ تعالیٰ نے خواب بھی دکھایا تھا اللہ کے نبی کے، اس کے بعد مجھ سے شادی ہوئی. اسی طریقے سے کہتی ہیں کہ میں ابو بکر صدیق کی بیٹی ہوں، میرے حصے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آئی وہ کسی اور بیوی کے لیے نہیں آئی. یہ کہتی ہیں میں واحد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں جو اللہ کے نبی کے بستر پہ رہتے ہوئے، آپ کے لحاف اور کمبل میں رہتے ہوئے اللہ نے آپ کے اوپر وحی اتاری ہے. یعنی اللہ کے نبی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بستر پہ ہوتے تھے اور آپ کے اوپر وحی اترتی تھی. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد بیوی ہیں،
خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کہ جبریل نے انہیں آ کے سلام بھیجا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عائشہ یہ جبریل آئے ہیں جو تمہیں سلام کہہ رہے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ جبریل علیہ السلام آئے, انہوں نے کہا کہ اللہ نے آپ کو سلام بھیجا. یہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتیاز تھا. تو اللہ نے آپ کو سلام بھیجا تھا اور جبریل نے بھی سلام بھیجا تھا. لیکن یہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ امتیاز تھا کہ جبریل نے آ کے آپ کو سلام کیا. پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا. بہت بڑی عالمہ ہیں, بہت بڑی فقیہہ ہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام آپ سے دین آ کے سیکھتے تھے, سنتے تھے. کہیں بھی کسی بھی مسئلے میں اختلاف ہوتا تھا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے تھے, پردے کے پیچھے بیٹھ کر سوالات کرتے تھے. چاہے وہ عمر ہوں, عثمان ہوں, علی ہوں, ابو موسیٰ اشعری ہوں, عبداللہ بن زبیر ہوں, عبداللہ بن عمرو بن عاص ہوں, عبداللہ بن عمر ہوں, بڑے بڑے صحابہ کرام اپنی اختلافی مسائل میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے. فرائض کی یعنی میراث کی تقسیم کی بہت بڑی عالمہ تھی, اور بہت سارے ایسے اختلافی مسائل تھے جس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ, ان کا فتویٰ فیصلہ کون ثابت ہوا. یہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات ہیں. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 17 رمضان منگل کی رات میں سن 57 یا 58 یا 59 تینوں روایتیں آتی ہیں. 17 رمضان کو ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا, اور ان کی وصیت کے مطابق ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کے اندر آپ کو دفن کر دیا گیا. اللہ رب العالمین کی رحمتیں, اللہ رب العالمین کی ہر قسم کی مرسی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام آپ کی بیویوں پر نازل ہو. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تمام بہنوں کو, عورتوں کو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی تمام بیویوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین تو ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے تمام صحابہ کرام, آپ کے تمام آل بیت, آپ کی تمام بیویوں سے اپنی جان, مال, عزت و آبرو سے زیادہ محبت کریں. الہ العالمین تو قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ اٹھانا اور ان کے ساتھ جنت میں داخلہ عطا فرمانا. اے اللہ, دنیا میں جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں, جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد, إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وذكر الله تعالى أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللهم